ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے اہم خبریں سنیے۔ مقبوضہ کشمیر میں شعبہ صحافت ایک جرم بن گیا ہے اور آزادی صحافت کا تصور ختم ہو چکا ہے۔ سری نگر میں کشمیر پریس کلب کے زیر اہتمام میٹنگ میں تمام جرنلسٹ ایسوسی ایشنز نے ریاستی پولیس کی جانب سے جسمانی تشدد، ہراسانی اور دھمکیوں کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ صحافی برادری کا کہنا ہے کہ 5 اگست کے بعد سے جہاں مقبوضہ کشمیر میں انٹرنیٹ اور موبائل سروس معطل کی گئی ہے، وہیں صحیح صورتحال دنیا کے سامنے لانے کی پاداش میں کشمیری صحافیوں کو بھارتی انتظامیہ کی طرف سے تشدد اور نوٹسز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ گزشتہ 6 ماہ کے دوران ایک کمرے پر مشتمل میڈیا یونٹ فراہم کیا گیا ہے جس میں 3 سے 4 کمپیوٹرز موجود ہیں اور صحافیوں کو سخت نگرانی میں کام کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ کشمیر پریس کلب نے مطالبہ کیا ہے کہ صحافیوں کی آواز دبانے کے بجائے آزادی صحافت کو یقینی بنایا جائے۔ مقبوضہ اور آزاد کشمیر سمیت پاکستان اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری عظیم رہنما محمد مقبول بٹ کا 36واں یوم شہادت آج منا رہے ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس، حریت فورم، لبریشن فرنٹ اور دیگر تنظیموں کی کال پر آج مقبوضہ کشمیر میں مکمل ہڑتال ہے۔ محمد مقبول بٹ کو 11 فروری 1984 کو نئی دلی کی تہاڑ جیل میں شہید کر کے ان کی میت جیل احاطے میں ہی دفن کر دی گئی تھی۔ قابض انتظامیہ نے بھارت مخالف احتجاجی مظاہروں کو روکنے کے لیے سری نگر اور دیگر اضلاع میں سخت پابندیاں نافذ کر دی ہیں۔ لندن میں کشمیر وائس انٹرنیشنل نے محمد مقبول بٹ شہید کو زبردست خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ مقبول بٹ نے آزادی کی جدوجہد کو عوامی جدوجہد میں تبدیل کر دیا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ بھارت کی نسل پرست اور مسلم دشمن عدلیہ نے صرف ہندوستانی عوام کو مطمئن کرنے کے لیے ماورائے عدالت قتل محمد افضل گورو کو 9 فروری 2013 کو پھانسی دی۔ اس سے قبل 11 فروری 1984 کو بھی محمد مقبول بٹ کو پھانسی دی اور تہاڑ جیل میں دفن کیا، جو بھارت کی کھوکھلی جمہوریت پر سیاہ دبا ہے۔ بھارت نے ریاست جموں کشمیر کے عوام کی آواز کو دبانے کے لیے آزادی پسند رہنماؤں کو پھانسیاں دیں، تاہم وہ اپنے مذموم عزائم میں بری طرح ناکام ہوا۔ بھارت جیسے ظالم جابر ملک نے 5 اگست 2019 سے تاحال مقبوضہ کشمیر کو قتل گاہ میں تبدیل کر رکھا ہے، جہاں نہتے عوام ظلم و بربریت کا نشانہ بن رہے ہیں۔ اس حوالے سے سنتے ہیں جموں کشمیر پیپلز فریڈم لیگ کے چیئرمین اور حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے سابق کنوینر محمد فاروق رحمانی کی گفتگو۔ جموں و کشمیر میں دہلی کی ہندوتوا مودی سرکار نے 5 اگست 2019 سے جو ریکارڈ توڑ جابرانہ فوجی آپریشن تحریک آزادی کو دبانے کے لیے شروع کیا تھا، وہ ابھی تک جاری ہے اور ہزاروں کشمیریوں کی گرفتاریوں اور لاک ڈاؤن اور ریاستی دہشت گردی کے باوجود عوامی مزاحمت بھی جاری ہے، اور سلامتی کونسل سے کشمیری مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ مسئلہ کشمیر پر باقاعدہ میٹنگ ملا کر ہندوستان پر دباؤ ڈالے۔ مقبوضہ کشمیر میں ایک بڑا انسانی المیہ جنم لے رہا ہے۔ اگر اسی طرح دنیا نے اپنی آنکھیں بند اور بھارت کو کھلی چھوڑ دیے رکھی تو اس کے نتائج پوری دنیا کو بھگتنے پڑیں گے۔